اور ہم نے دیکھا ہے کہ ان کی نہ دوستی اچھی ہے نہ ان کی دشمنی اچھی ہے. اگر وہ مار پڑ گئی ہے اب جو ایک خسری باقی ہے, کو کبھی اولاد نہیں ہونی, اس کا کبھی گھر نہیں بسنا, یہ لنگر جو. السلام علیکم ایوری ون, یو آر واچنگ انسائیڈ ایکسٹرا اور میں ہوں سونیا راؤ اور بات ہوگی شوبز کی دنیا سے کچھ خبروں کی. سب سے پہلے ہم بات کریں گے مومنہ اقبال کی. مومنہ اقبال جو ہیں شی از ناٹ جسٹ بیوٹیفل بلکہ وہ بہت ٹیلنٹڈ ہیں. انہوں نے جو بھی ڈرامے کیے اس میں انہوں نے یہ پروف کر دیا کہ وہ ایک بہت ہی بہترین اداکارہ ہیں, اور خوبصورتی کے تو ان کے سبھی دیوانے ہیں. بہت ہی وہ پیاری ان کی شکل ہے اور بہت اچھی وہ ایکٹنگ کرتی ہیں. آئی پرسنلی لائک ہر. اچھا, مومنہ جو ہیں کچھ عرصے پہلے آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ مومنہ کو لے کے ایک گھٹیا کہوں گی, گھٹیا خبر جو ہے وہ کسی نے وائرل کر دی. چھوٹی سی بات ہوتی ہے اور وہ جنگل کی آگ کی طرح پھیل جاتی ہے. کوئی بھی شوبز کا انسان ہو تو اس کو لے کے کوئی بھی بات ہوتی ہے تو بس وہ تو ایسے وائرل ہوتی ہے چند منٹوں میں, اور فضول کی باتیں تو بہت زیادہ وائرل ہوتی ہیں. تو مومنہ کے بارے میں کسی نے کہا کہ مومنہ جو ہے وہ ٹرانسجینڈر ہیں. اچھا, ہمارے ملک میں نا یہ بڑا شوق ہے خاص طور پہ مردوں کو کہ کسی بھی عورت کو جو ہے آنٹی کہہ دو کیونکہ ان کو لگتا ہے اس سے اس کی فیلنگ جو ہے نا ہرٹ ہوگی, اور ٹرانسجینڈر کہہ دو. جتنی آپ سیلیبریٹیز اٹھا کے دیکھیں یا جو پاپولر فیسز ہیں ان کے آپ جا کے دیکھیں پوسٹ کے نیچے لکھا ہوگا کہ جی یہ تو ٹرانسجینڈر ہے, ٹرانسجینڈر دکھتی ہے اور بڈھی ہے, آنٹی ہے. یہ مشغلہ ہے. یہ کمپلیکس زدہ جو لوگ ہیں نا دوسروں کو اس طرح کی باتیں نکال کے ان کو بڑا ہی جو ہے نا وہ تسلی ملتی ہے, بڑا خوش ہوتے ہیں وہ. سو مومنہ کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہوا اور وہ خبر بن گئی. افسوس کی بات یہ ہے کہ جو بہت سارے ایسے سینئر صحافی تھے انہوں نے بھی ایک لمبی کہانی سنا کے پھر کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہے, اور کچھ نے کہا کہ جی اس طرح سے ہے کہ وہ واقعی ایسے ہیں. تو بے شرم ہو گئے ہیں لوگ, اور جو صحافی ہیں بس ویوز کے چکر میں آپ بیٹھے ہیں, آپ خبریں کرا رہے ہیں, آپ کا چینل ہے, آپ ایفرٹ کر رہے ہیں تو حق حلال کی کھائیں نا یار. کلک بیٹ اور گھٹیا باتیں کر کے دوسروں کی عزتیں اچھال کے پیسے نہ کمائیں. لیکن بیچاری جو مومنہ ہیں ان کے ساتھ ایسا ہی ہوا, اور انہوں نے کہا کہ انٹرویو کے لیے لوگ مجھے کالز کرنے لگ گئے کہ جی ہم آپ کا انٹرویو لینا چاہتے ہیں, کیا یہ بات صحیح ہے. اب آپ سوچیں ایک لڑکی بیچاری اس پہ کیا بیت رہی ہوگی, اور اس نے کہا کہ میں کیا بتاؤں کہ نہیں بھائی آئی ایم اے گرل. تو میں بہت زیادہ اپسیٹ ہوئی, میرا بلڈ پریشر ہائی ہونا شروع ہو گیا بیکاز اتنی زیادہ آئی تھنک 45 ملین ویوز تھے اس خبر پہ, جس طرح کی خبر تھی ان کو لے کے. تو بڑا وہ ڈسٹرب ہوئیں, اور انہوں نے کہا کہ میں نے سوچا کہ اگر میں انٹرویو دوں گی تو پھر وہی والی بات ہو جائے گی کہ ایک تو خبر چل رہی ہے اور پھر اس پہ میں جو ہے کوئی بات اگر کر دوں گی تو سب کو لگے گا کہ کچھ تھا جو میں نے یہ بات کر دی. تو خیر کافی وہ پریشان رہیں. ابھی ریسنٹلی ان کا انٹرویو آیا اور ان سے اس حوالے سے جو ہے سوال کیا گیا, تو اس کے جواب میں انہوں نے یہ بتایا. اور ان کو یہی تھا کہ اگر میں اس کے بارے میں اس وقت بات کرتی تو جلتی پہ تیل چھڑکنے والی جو مثال ہے وہ انہوں نے دی کہ اور وہ بات بڑھ جاتی. تو خیر اچھا کیا انہوں نے میچورٹی دکھائی اور اس پہ ریئیکٹ نہیں کیا. شوبز کی دنیا یا آج کل جو بیسکلی ہماری سوشل میڈیا کی جو دنیا ہے وہ اتنی ٹاکسک ہے, اتنی خطرناک ہے, وہ بیٹھے بیٹھے کسی کی بھی عزت خراب کر دیتے ہیں اور کسی کے بارے میں کوئی بھی افواہ جو ہے وہ پھیل جاتی ہے. پھر اے آئی کا دور ہے, اس میں جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ اتنا وہ ریئلسٹک ہے کہ آپ بتا نہیں سکتے کہ اصل ہے کہ نقل ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ جو شر ہے اس سے محفوظ رکھے. مومنہ اقبال نے سمجھداری کی کہ اس پہ زیادہ بات نہیں کی, لیکن فائنلی انہوں نے بتایا کہ کس کرب سے کس تکلیف سے وہ گزری ہیں اور ان کا بلڈ پریشر جو ہے وہ ہائی رہنے لگ گیا تھا. اب ہم آ جاتے ہیں دانش تیمور کا ڈرامہ جو ہے وہ بہت زیادہ ہٹ ہوا ہے, مست ملنگ. اور دانش نو ڈاؤٹ ہی از اے ونڈرفل ایکٹر, very good looking, very charming, very hard working because I've seen him working on set. تو وہ بڑا اپنا ورک اور لائف جو بیلنس ہے اس کو بڑا مینٹین کرتے ہیں. تو دانش جو ہیں ان کا ڈرامہ اتنا زیادہ پاپولر ہوا کہ فیروز خان سے زیادہ ان کے فالوورز ہو گئے انسٹاگرام پہ. آج کل جو ہے کسی کی بھی آپ کہہ لیں کہ ٹیلنٹ سے زیادہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کے فالوورز کتنے ہیں. تو فیروز خان جو ہیں ان کا ابھی ریسنٹلی ایک ڈرامہ آیا جو کتنا اچھا نہیں تھا, اس میں ضروری نہیں ہے کہ ان کی غلطی ہے, انہوں نے سوچ سمجھ کے اسکرپٹ جو ہے اس کو پڑھا ہوگا, پھر اوکے کیا ہوگا, پھر ہی کانٹریکٹ سائن کیا ہوگا, لیکن ان کا ڈرامہ کامیاب نہیں ہوا. ایک ایکٹر پہ نہیں ڈیپینڈ کرتا ہے, ایکٹر کے ساتھ ساتھ ڈائریکٹر, رائٹر, اسپیشلی جو ڈائریکٹر ہوتا ہے وہ برے اسکرپٹ کو بھی جو ہے نا اس طرح سے ٹھیک کر دیتا ہے کہ اس کے جو فلاز ہوتے ہیں وہ نظر نہیں آتے. تو فیروز خان کے فالوورز کم ہو گئے تھے اور جو دانش تیمور کے ہے فالوورز وہ ان سے زیادہ ہو گئے تھے. ابھی میں نے دیکھا تو دونوں کے برابر فالوورز تھے.
8.7 فیروز کے بھی تھے، 8.7 دانش کے بھی تھے. تو اس پہ لوگوں نے کہا کہ جی شاید فیروز خان جو ہے ان کا ڈاؤن فال شروع ہو گیا ہے. یار ڈراماز آتے رہتے ہیں، ایک پروجیکٹ اگر برا ہوتا ہے تو دوسرا اچھا ہو جاتا ہے. فیروز کی بڑی کریزی فین فالوئنگ ہے، دانش کی بھی بہت اچھی فین فالوئنگ ہے، ان کو بھی بے تحاشا لوگ چاہتے ہیں، دونوں کے ہی دنیا دیوانی ہے. خاص طور پہ میں نے دیکھا ہے کہ انڈین فینز آ کے ان کے بارے میں کوئی بات کر دو تو فوراً لڑنے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو یہ تو ایک زندگی کا حصہ ہے، اپس بھی آتے ہیں، ڈاؤنز بھی آتے ہیں. کبھی آپ کی وہ کہتے ہیں نا گڈی پروان چڑھ جاتی ہے، تو کبھی جو ہے آپ کے پروجیکٹس نہیں صحیح چل رہے ہوتے ہیں. تو کوئی نہیں، فیروز کا نیکسٹ پروجیکٹ جو ہے وہ انشاءاللہ اچھا جائے گا. ایک برا گیا تو کوئی فرق نہیں پڑتا. دانش بھی بیک ٹو بیک بہت اچھے پروجیکٹس کر رہے ہوتے ہیں، کوئی ان کا بہت اچھا ہوتا ہے، کوئی اتنا اچھا نہیں ہوتا. سو دس از پارٹ آف دا گیم. اور اس کے علاوہ ابھی آپ لوگ بہت اچھی طرح سے جانتے ہوں گے، شی از ویری پاپولر، کومل عزیز. بہت ڈرامے بھی انہوں نے کیے. اب بڑی وہ سکسیزفل جو ہے بزنس وومن بھی ہیں، ان کا اپنا بزنس ہے اور اچھی باتیں کرتی ہیں جب بھی آتی ہیں. لیکن اب کی بار کومل نے کوئی ایسی بات کی جس پہ انہوں نے یہ کہا کہ ان سے پوچھا گیا ندیٰ یاسر نے، بہت سارے لوگ خواتین جو ہیں اس بات پہ بہت خوش ہیں ایم شور، اور ان کو بڑا ایک اسمارٹ مشورہ لگا کہ کومل نے بڑی اچھی بات کی ہے. ندیٰ یاسر نے ان سے پوچھا کہ بھائی اگر ہسبینڈ چیٹ کرے تو کیسے اس کو ہینڈل کرنا چاہیے. تو اس پہ کومل عزیز نے کہا کہ آپ جو ہے فوراً سے ریئیکٹ مت کریں، پہلے آپ ایک اسٹریٹجی سوچیں، اور اسپیشلی اگر آپ فائنینشلی ڈپینڈنٹ ہیں تو پھر تو ایک دفعہ سوچیں کہ آپ کو کرنا کیا ہے، اور پھر آپ دیکھیں، آپ ایویڈنس جو ہے وہ جمع کریں، اور جب وہ نیکسٹ ٹائم چیٹ کرے تو پھر اس کو معاف نہ کریں. اب یہاں پہ جو ہے میں ذرا ایک ڈفرینٹ سی رائے رکھتی ہوں، اور وہ رائے کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں. ابھی ریسنٹلی میری ایک فرینڈ ہے، اس نے مجھے بتایا کہ اس کی کتنی ایسی دوستیں ہیں، وہ باہر سے آئی ہوئی تھی. اس نے کہا یار میری فرینڈز ہیں، اس میں کچھ ایسی فرینڈز ہیں جو بہت ریلیجس ہیں، وہ پچھلے 10 سالوں سے 8 سالوں سے ان کی جو شادیاں ہوئی ہوئی ہیں وہ اتنی میزریبل ہیں. ان کے ہسبینڈ جو ہے ان کو ٹارچر کرتے ہیں، تکلیف سے گزارتے ہیں. ایک کا ہسبینڈ جو ہے وہ چیٹ کرتا ہے، دوسری کا بھی چیٹ کرتا ہے، شراب بھی پیتا ہے. لیکن جو ہے وہ اس وجہ سے اپنے ہسبینڈ کو نہیں چھوڑتی ہیں کیونکہ وہ بہت ویل آف ہے. تو وہ کہتی ہیں کہ یار شوفر ڈریون جو ہے، اتنی گاڑیاں، مرسڈیز بینز، ڈیفینس میں 1000 گز کا بنگلہ، انٹرنیشنل ٹرپس اینڈ ڈیزائنر بیگس، یہ سارے تو مل رہے ہیں نا ہمیں. تو میں بڑی حیران ہوئی، بیکاز میرا یہ ماننا ہے کہ شادی جو ہے نا، آپ کا میاں اچھا ہو، اچھے خاندان کا ہو، اس کے پاس پیسے نہ بھی ہوں تو خیر ہے، کیونکہ عورت کے نصیب سے ہی سب کچھ ہوتا ہے. کیا فائدہ ایک مرد کے پاس اتنے پیسے ہوں، اور زیادہ پیسے ہونے کی وجہ سے آج کل کے دور میں تو لوگ جو ہے نا پھر کہتے ہیں او عیاشی کرتے ہیں. جہاں ہم نے دیکھا ہے بہت زیادہ پیسہ ہے، بہت ریئرلی ایسا ہوتا ہے کہ پیسے والا مرد بھی اور نیک ہو. آج کل کے دور میں جس کے پاس زیادہ پیسہ ہے اس کے ساتھ تو شیطان جوڑا ہوا ہے. تو عورتیں جو ہیں، جہاں تک چیٹنگ کی بات ہے اس پہ بھی میں بات کرتی ہوں، بٹ میں یہ سمجھتی ہوں کہ پیسہ کچھ بھی نہیں ہوتا. جو سب سے زیادہ چیز بیٹر کرتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اچھا انسان ہو، اللہ سے ڈرنے والا ہو. اور جو اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے نا، اللہ اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے، حق حلال کی کماتا ہو. تو یہ جو چیٹنگ والی بات کی ہے کہ میاں چیٹنگ کر رہا ہو تو اس کو معاف کر دیں، ٹھیک ہے، آپ کے بچے ہیں، سارا کچھ ہے، تو ایک دفعہ اس کو چانس دے دیں اگر آپ کا جگرا ہے تو. لیکن ایک مرد جو کہ اللہ سے اتنا دور ہے، جو سارے دنیا کے غلط کام کر رہا ہے، اس کے ساتھ رہنا تو ٹھیک ہی نہیں ہے. آپ کو تو اس کو چھوڑ دینا چاہیے. یہ تو اسلام کہتا ہے. آپ ایک بدکار آدمی کے ساتھ رہ رہی ہیں تو آپ برابر کی شریک ہیں، یعنی کہ آپ کو پرابلم نہیں ہے وہ بدکاریاں کر رہا ہے، وہ غلط کام کر رہا ہے، آپ کے ساتھ بھی ٹھیک نہیں ہے، لیکن آپ صرف اس وجہ سے اس کے ساتھ رہ رہی ہیں کہ اس کے پاس پیسے ہیں اور آپ کا لائف اسٹائل خراب ہو جائے گا. تو یعنی کہ آپ کو اللہ کی ذات پہ توکل نہیں ہے، آپ کے لیے پیسہ میٹر کرتا ہے. سو دس از واٹ آئی تھنک. اور میرے نزدیک پیسہ کچھ بھی نہیں ہے. بہت بڑی ضرورت ہے، آپ کی ضروریات پوری ہونی چاہیے، آپ کا اچھی زندگی گزرنی چاہیے. لیکن آج کل جو ہے نا پیسہ نیسیسٹی کے علاوہ جو ہے نا عیاشی بن گیا ہے، کہ لوگ عیاشی جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ بس عیاشی ہماری چلتی رہنی چاہیے، پیسہ کہیں سے بھی آئے اور کیسے بھی حالات ہو. سو واٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ دس؟ مجھے کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا. میری یہ سوچ ہے، اگر آپ کی ڈفرینٹ ہے تو آئی رسپیکٹ دیٹ. اچھا جی، آپ جو خبریں تو بہت ساری ہیں، لیکن ایک اور بڑی عجیب سی خبر ہے، میں نے سوچا میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کروں. ڈاکٹر عمر عادل، لاہور سے ان کا تعلق ہے، شوبز انڈسٹری سے ان کا تعلق ہے، تھوڑے سے سسی سے ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے باقی کیا معاملات ہیں. ان کا ایک کلپ میں نے دیکھا. ان کا
جو کلپ تھا اس میں ڈاکٹر عمر عادل نے ریشم کو انڈائریکٹلی وہ گالیاں دے رہے تھے، اور وہ جو باتیں کر رہے تھے میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ انہوں نے ریشم کے بارے میں کہا کہ اس کو کبھی اولاد نہیں ہونی، اس کا کبھی گھر نہیں بسنا، یہ لنگر جو کرتی ہے، پانی ابالتی ہے، جو نیازیں یہ کر رہی ہوتی ہے، ریشم جو ہے وہ بڈھی ہے، اس کو دوبارہ میک اپ کرو، دوبارہ سے دکھاؤ، پتہ نہیں کیا کیا بکواسیات جسے کہتے ہیں نا، اتنی غلط باتیں کیں، بچے نہیں ہوں گے اور پتہ نہیں کیا اور کیا نہیں۔ اب بیک گراؤنڈ اسٹوری کچھ اس طرح سے ہے کہ یہ دونوں ایک ٹائم پہ بہت اچھے دوست ہوتے تھے، اور ساتھ ان کا گھومنا پھرنا تھا، ایک دوسرے کے راز بھی ایک دوسرے کے پاس تھے اور بڑی باتیں تھی۔ اب ان کی کہیں ہو گئی لڑائی۔ خلیل الرحمان قمر سے جب ریشم کا ہوا، ایک پروگرام میں ان کو انوائٹ کیا گیا، ریشم جو ہیں انہوں نے خلیل الرحمان قمر کے اگینسٹ بولا، ایک چل رہا تھا ساری چکر بازی، بڑی اس پہ نیوز وائرل ہوئی۔ پھر ایک پوڈ کاسٹ میں بیٹھی ہوئی تھی ریشم، انہوں نے وہاں پہ کہا کہ جی، ان سے بات کی، میرے خیال سے احمد علی بٹ تھے، انہوں نے کہا کہ جی بات ہوئی دشمنوں کے بارے میں، تو انہوں نے کہا جی خلیل الرحمان جو ہیں، کیونکہ اس وقت ہو چکا تھا خلیل الرحمان قمر کے ساتھ وہ سارا کچھ معاملہ جو لڑکی والا کیس تھا، ریشم نے یہ کہا تھا کہ ایک جو ہے اس کو تو مار پڑ گئی ہے، اب جو ایک خسری باقی ہے۔ اب خسری جو ہے وہ بیسکلی ڈاکٹر عمر عادل کو وہ کہہ رہی تھی، آپ نے دیکھا ہوگا ان کا انداز کیسا ہے خواتین والا، تو یہ انہوں نے بات کی تھی، لیکن اس سے پہلے ان دونوں کی ناراضگی ہو چکی تھی۔ تو اب جو ہے ڈاکٹر عمر عادل جو ہے اتنی نفرت سے ریشم کے بارے میں یہ ساری باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور آنیسٹلی اسپیکنگ یار ہمارے نا فیلڈ میں یہ کہا جاتا تھا کہ یہ جو، کیونکہ میک اپ آرٹسٹ بہت زیادہ اس طرح کے ہوتے تھے گیز، کہتے تھے کہ، اور ہم نے دیکھا ہے کہ ان کی نہ دوستی اچھی ہے نہ ان کی دشمنی اچھی ہے، اگر ان کے دل میں میل آ جائے آپ کے لیے تو پھر یہ آپ کو اتنا گندا کرتے ہیں، ایک کی چار لگا کے آپ کو بدنام کر دیں گے۔ تو یہاں پہ بھی ایسا ہی ہے، جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، اس طرح کے مرد، تو وہ پھر اسی طرح سے کرتے ہیں جن کے اندر ایک زنانی ہوتی ہے۔ نہیں کرنا چاہیے تھا ڈاکٹر عمر عادل کو، انہوں نے اتنی بکواسیات کی ہے، اتنا برا بھلا کہا ریشم کو، کسی عورت کی ذاتیات پر، اس کے کریکٹر پر یہ کہنا کہ اس کا کبھی گھر نہیں بسے گا، اس کو بچے نہیں ہوں گے، دس از ناٹ فیئر۔ اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے مجھے کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اینڈ اف یو ہیو ناٹ سبسکرائبڈ مائی چینل ڈو دیٹ۔